الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر لیتا ہوں اور مردے کو جگا دیتا ہوں. اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھر میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یہاں پیدا کر دیتا ہوں خلق، یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے. اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. یہاں اس کے معنی ظاہر شکل و صورت گڑھنے اور بنانے کے ہیں. دوبارہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کہنے سے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں. نہیں، میں تو اس کا عاجز بندہ ہوں اور رسول ہی ہوں. یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزہ ہے جو محض اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت یعنی سچائی ہو اور بالا ترین نمایاں ہو سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا، انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب میڈیکل اس کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہوں نے مردے کو زندہ کر دینے، مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینے کا ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب یعنی ڈاکٹر اور فن کے ذریعے سے جو ہے اسے دور کرنے پر قادر نہیں تھا. یہ دونوں چیزیں کرنے پر وہ قدرت نہیں رکھ سکتا تھا. ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شعر و ادب اور فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح اور بلیغ اور پر اعجاز کلام عطا فرمایا گیا جس کی نظیر مثال پیش کرنے سے دنیا بھر کے بڑے بڑے شعراء عاجز رہے، زبان کے جاننے والے، اور چیلنج کے باوجود آج تک دنیا عاجز ہے اور قیامت تک ایسا کلام پیش نہیں کر سکتی. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. اس سے مراد یا تو وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی، یا پھر وہ چیزیں جو ان کے علماء نے اجتہاد کے ذریعے سے حرام کی تھی اور اجتہاد میں ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کر کے انہیں حلال قرار دیا. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت اور عاجزی کے اظہار میں اور میں اور تم دونوں برابر ہیں. اس لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے.
فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ یعنی ایسی گہری سازش اور مشکوک حرکتیں جو کفر یعنی حضرت مسیح کی رسالت کے انکار پر مبنی تھی، جب اس کا احساس عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا، بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے۔ جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو آپ موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکے، جس پر انصار نے لبیک کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہجرت سے پہلے مدد کی۔ اس طرح یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی۔ یہ وہ مدد نہیں جو ما فوق الاسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو شرک ہے اور ہر نبی شرک کے سدباب ہی کے لیے آتا رہا ہے، پھر وہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتے تھے؟ لیکن قبر پرستوں کی غلط روش قابل ماتم ہے کہ وہ فوت شدہ اشخاص سے مدد مانگنے کے جواز کے لیے حضرت عیسیٰ کے قول من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حواری کی جمع ہے، یعنی اس کا معنی انصار مددگار کے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔